اب کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو سوال ہے، اللہ کی راہ میں قربانی کون دیتا ہے؟ ان کا سوال ہے اللہ کی راہ میں قربانی کون دیتا ہے؟ اللہ والے ہی دیتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے اللہ چنتا ہے اپنی راہ میں قربانی دینے کے لیے. اور اس کی مثال اس طرح سے سمجھو آپ، جیسے آپ جب جانور قربان کرتے ہو تو آپ کو حکم یہ ہے کہ بے عیب جانور ہونا چاہیے. اور اللہ کی راہ میں فرب مضبوط جانور، اچھی چیز، قرآن میں اللہ نے منع کرا ردی چیز میری راہ میں نہ دینا. اسی طرح اللہ خود اس کنڈیشن کو اپنے اوپر اپلائی کرتا ہے. دیکھتا ہے کوئی بے عیب آدمی جس کے دل میں حب مال حب دنیا نہ ہو، جلن حسد بغض اس کے دل سے پاک ہو گیا ہو، بے عیب آدمی، وہ ہوتے بہت تھوڑے ہیں لیکن پھر انہیں چنتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اللہ والوں پہ زیادہ جو ہے آزمائش آتی ہیں. تمام انبیاء کو زیادہ اللہ نے آزمایا. قتل ہوئے انبیاء، اللہ کی راہ میں جان دی، شہداء بھی، انبیاء بھی. تو جو صحیح معنوں میں اندر سے اللہ والے ہوں اور ان کا دل میں اخلاص ہو اور ان کا دل اور تمام دنیاوی برائیوں سے پاک ہو گیا ہو، بے عیب ہو گیا ہو، تو بے عیب لوگوں کی قربانی اللہ پسند کرتا ہے. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ اللہ کی راہ میں اگر قربان ہونے کا جذبہ ہے تو اپنے آپ کو بے عیب کریں، تب اللہ قبول کرے گا. ورنہ دنیا تو ہے ہی کہ آپ اپنے پلازے، اپنی دکانیں، اپنی جدادیں اور اپنے مال اور اپنی تفریحوں میں لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ سارا کچبڑ ہے، آپ یقین کرو. اللہ کے جو مخلص بندے ہیں نا، پسندیدہ بندے، وہ تو اللہ کی شان ہے. انہیں تو قرآن میں اللہ نے جب شیطان نے کہا نا میں تیرے بندوں کو آگے سے پیچھے سے ادھر سے ادھر آزماؤں گا، مطلب گھیر لوں گا اور بیٹھوں گا تیرے راستوں میں اور انہیں بہکا دوں گا، تو اللہ نے کہا تو میرے مخلص بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو جو اخلاص والے بندے ہیں جن کے دل میں اللہ آ گیا، ایسی لوگوں کی قربانی اللہ پھر پسند بھی کرتا ہے. ایک سوال ہے، عورت ملک کی سربراہ نہیں ہو سکتی اور کیا اداروں کی بھی نہیں ہو سکتی؟ اچھا ہاں، ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ عورت اگر ملک کی سربراہ نہیں ہو سکتی ایک حدیث کے حساب سے، کیا اور اداروں کی بھی سربراہ نہیں ہو؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ تو اگر کسی ملک کی سربراہ، حضور نے منع کیا کہ بھائی عورت جس قوم کی سربراہ بن جائے کسی ملک کی تو وہ پھلا نہیں پا سکتی قوم. لیکن اور اداروں میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جہاد پہ جب جاتے تھے عورتوں کو ساتھ لے جاتے تھے، جو مرم پٹی کرتی تھی، کھانا بناتی تھی، جو مجاہد تھے ان کے لیے. اور بھی مدینے میں عورتیں بہت کام کرتی تھی، کھیتوں میں کام کرتی تھی اور بھی تجارتیں کرتی تھی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی وائف تھی وہ ایک تاجر عورت تھی. تو بزنس کا کسی ادارے میں کوئی جاب اگر اس کی ہو یا کوئی پرنسپل ہو، کوئی ٹیچر ہو، کوئی منع اسلام میں نہیں ہے. اگر آپ لیکن مجبوری میں نکلیں گھر سے، عورت کو گھر کے لیے بنایا، مرد کو باہر کے لیے بنایا. اگر کسی کی مجبوری ہے تو پوری اجازت دیتا ہے اسلام، اور کوئی اس طرح کی معاملہ نہیں ہے کہ نہ حدیث میں نہ قرآن میں منع ہے. ایک سوال یہ ہے، حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ کی جنگ میں لوگوں نے حضرت عائشہ کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ بڑا سینسیٹیو سوال ہے بھیا. ہاں، اس میں جو معاملہ ہے حضرت عائشہ کا ساتھ نہ دینے کی بہت بڑی وجہ جو میں نے پڑھا اور سنا ہے بزرگوں سے، اصل میں حضرت علی خلیفہ تھے اور وقت کے خلیفہ کا ساتھ دینا ہی ضروری تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک تو لیڈی تھی، دوسرے جذباتی تھی. لوگوں کو یہ لگا کہ یہ حق پہ نہیں ہے، تو اس لیے اس ٹائم کے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے حضرت علی کا ساتھ اس لیے دیا کہ وہ خلیفہ تھے. ویسے بہت سیاسی معاملہ تھا، وہ عظیم لوگ ہیں. ہم میں تو مجھے تو مطلب اس معاملے میں بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، کیونکہ اصل میں وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن پھر بھی کیونکہ بچے ہیں، نئی عمر کے، ان کے سامنے وہ جنگیں بھی آئیں گی، تو ہمارا بولنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ جتنی معلومات ہو وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں. اسی لیے حکم دیا حضور نے کہ میرے سے ایک آیت بھی پہنچے تو وہ آگے بڑھا دو. تو جتنی معلومات ہوتی ہے میں آپ لوگوں کو ہر موضوع پہ اسی لیے جواب دے دیتا ہوں جتنا مجھے پتہ ہے. ویسے تو یہ ایسے موضوع ہیں کہ انہیں بس ٹھنڈے بستے میں ڈال دینا چاہیے. سوال یہ، ہم اپنے رشتہ داروں کی بچوں کو بے پردگی پر ٹوک سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے اپنے رشتہ داروں کی بچیوں کو بے پردگی پہ ٹوک سکتے ہیں؟ میرے نزدیک تو ٹوکنا چاہیے، بلکہ ان کے ماں باپ کو پیار سے الگ تنہائی میں لے جا کے کہ میں نے اس طرح آپ کی بچی کو بازار میں دیکھا، بے پردہ تھی اور مجھے خوش شرم آئی. اور نبی کی حدیث یہ ہے کہ جو اپنے گھر کی عورتوں کی بے پردگی پہ مطمئن ہو گیا وہ دیوس ہے، مطلب گنہگار، بے غیرت. تو اس لیے دیکھو اگر آپ لوگوں کے بیچ میں اسے ٹوکو گے نا تو آپ کی دشمنی شروع ہو جائیں گی. میں نے شاید ایک بار ایک جملہ کہیں پڑھا تھا، آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ لوگوں کے بیچ میں جو نصیحت ہوتی ہے وہ نصیحت نہیں ہوتی، وہ فضیحت ہوتی ہے.
مطلب اس کی فضیلت کرنا ہے. نصیحت وہ ہے جو آپ تنہائی میں کریں. آپ ان کے گھر والوں سے ملے جا کے اور انہیں تنہائی میں اندر لے جائیں کہ دیکھو آپ کی بیٹی میری بھی بیٹی ہے, میں کسی برائی سے نہیں کہہ رہا, اور یہ میرے اور آپ کے بیچ میں ختم ہے بات. اس طرح میں نے بے پردگی میں دیکھا بچی کو, مجھے بہت تکلیف ہوئی. وہ میری بیٹی ہے, مجھے ایسے ہی لگا جیسے میری بیٹی تھی. میرے دل چاہا کہ میں آپ کو آگاہ کر دوں. باقی آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. مطلب یہ طریقہ جو ہے میرے نزدیک زیادہ ٹھیک ہے. اگر آپ سڑک پہ اسے ٹوک دیا کہ کہاں پھر رہی بے پردہ یا کہاں پھر رہے دوپٹے, تو اس کا باپ آپ سے لڑنا آ جائے, تجھے کیا مطلب بھائی, یہ ہمارے گھر کا معاملہ, ہم اپنا آپ نمٹیں گے. اور وہ پھر انا پہ لے جائے گا معاملہ. ایک سوال ہے, ہمارے درود کیا آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. یہ جمعے کے دن میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو, یہ تمہارے درود میرے اوپر پیش ہوتے ہیں. تو ایک صحابی تھے, انہوں نے جرت کری. دیکھو آپ, آج تو ہمارے ہاں تو جو یہ حبے جبے والے ہمارے حضرت ہیں نا, جن کے 4-6 آگے پیچھے ہٹو بچو کرنے والے, کوئی ڈنڈی پکڑ رہا, کوئی پگڑی پکڑ رہا, کوئی کواڑ کھول رہا دروازہ کہ کار کا, یہ معاملہ نہیں تھا. کھڑے ہو کے ایک صحابی نے پوچھ لیا, حضور جب آپ انتقال کر جائیں گے, آپ کی ہڈیاں جو ہے وہ مٹی ہو جائیں گی اور کیڑے مکوڑے آپ کے جسم کو کھا جائیں گے, اس ٹائم بھی کیا درود آپ پہ پیش کیے جائیں گے؟ ہمت دیکھیے آپ صحابی کی, یہ روایتوں میں لکھی ہوئی ہے بات. تو نبی نے بھی کوئی نہیں ٹوکا اسے کہ تو ایمان سے فارغ ہو گیا, تو کیسی بات کر رہا, میرے لیے کیا جملے اختیار کر رہا, بلکہ بہت تحمل سے اسے جواب دیا اور یہ بتایا کہ اللہ نے مٹی پہ اور کیڑے مکوڑوں پہ نبیوں کے جسم کو کھانا حرام کر دیا. نبیوں کے اور شہیدوں کے جسم قبر میں جو کہ تو رہتے ہیں, بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے انہیں روز یہ پہنچتی ہیں. اس لیے تم جب بھی درود بھیجو گے, اللہ کی طرف سے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے, وہ مجھ تک پہنچائیں گے. تو آپ لوگ ضرور درود بھیجا کرو نبی اکرم کا. بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ تمہارے ماں باپ, مطلب تمہارے ماں باپ کے نام کے ساتھ درود پیش ہوتے ہیں. تو یہاں تک فلاں ابن فلاں نے آپ پہ درود بھیجا ہے 100 بار. کیا بات ہوگی جب ہمارا نام, ہمارے ماں باپ کا نام نبی کے سامنے لیا جائے گا, ان کے رجسٹر میں لکھا جائے گا. ضرور بھیجا کرو. یہ میں آپ کو حضور کی حدیث سے بتا رہا, اس لیے بالکل پہنچتے ہیں, ہمارے درود آج بھی پہنچتے ہیں, کیونکہ نبی اپنی قبر میں اس حدیث کی روح سے, قرآن کی آیتوں کی روح سے زندہ ہیں. سوال یہ ہے, کیا زکوٰۃ رمضان میں دینا ضروری ہے, اور کیا بتا کر دینا ضروری ہے, اور کیا راشن دے سکتے ہیں, اور کن کن رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں؟ 4 سوال ہیں ان کے. کیا رمضان میں ہی دینا ضروری ہے؟ نہیں بھائی, رمضان پورے سال میں آپ دے سکتے ہیں. بس رمضان میں اس لیے زیادہ دیتے ہیں لوگ زکوٰۃ کہ حضور نے فرمایا کہ رمضان میں فرضوں کا جو ثواب ہے وہ 1 کا 70 ہے. لیکن زکوٰۃ کے بارے میں ذرا سی وضاحت یہ میں کر دوں کہ زکوٰۃ آپ کو حساب لگا کے دینی چاہیے, بلکہ اس سے بھی زیادہ, کیونکہ آپ کے اوپر فرض ہے. سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت ہے, اس میں اللہ نے آخر میں یہی بات فرمائی کہ یہ تمہارے پر فرض ہے, اور اس میں مدیں کھول دی. جو آپ پوچھ رہے ہیں نا کن کن کو, تو اس میں 8 مدیں ہیں جنہیں زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں. قرآن کی 60 نمبر آیت ہے, میری کتاب میں وضاحت سے سب کچھ ہے اس میں. تو میں بتا رہا کہ آپ حساب لگا کے زکوٰۃ دیا کرو. ایسا نہ ہو کہ آپ ذرا سی ادھوری زکوٰۃ آپ کی کم رہ جائے اور وہ آپ جو ہے آپ کی زکوٰۃ اللہ کے یہاں قبول ہی نہ ہو. آپ دیکھو نا, اگر آپ ظہر کے 4 کی جگہ 3 فرض پڑھ دو پہنچ جائیں گے اللہ تک. ایسے ہی ہے, یہ فرض ہے, تو اس لیے حساب لگا کے تھوڑی زیادہ ہی دیں. جیسے آپ ظہر کے بعد 2 سنتوں کے بعد 2 نفل پڑھتے ہو, تھوڑا اضافہ کر دیا, تو آپ کی زکوٰۃ اگر 10,000 بیٹھ رہی سال کی, تو آپ کوشش کرو 10,000 100 روپے دو. تو کوئی کمی پیشی رہ جائے تو اس میں کمپلسیشن ہو جائے. دوسرے کن رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں؟ عصب اور نسب کے علاوہ تمام رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں. عصب میں ہمارے ماں باپ, دادا دادی, نانا نانا. نسب میں ہماری اولاد, ہمارے پوتا پوتی, ہمارے نواسا نواسی. باقی تمام بہن بھائی ہوں, بھابھی ہوں, بیوہ بھابھی ہو, کوئی بھتیجی بھانجی بیوہ ہو جائے, تو کبھی قریب کے رشتہ دار جو ہیں ان کا سب سے پہلے حق ہے. تو ان تمام مستحقین کو دے سکتے ہیں جو بالکل ہی گرے پڑے ہو گئے اور یا قرض دار ہیں یا سفید پوش لوگوں کو چپ چاپ جا کے. آپ جیسے رمضان کا مہینہ چل رہا, آپ کو پتہ ہے میری فلاں خالہ کی بیٹی بیوہ ہو گئی, 4 بچے ہیں, اس سے پلتے نہیں ہوں گے. 10,000 روپے لفافے میں ڈالو اور چپ چاپ جا کے, کسی کو بھی نہ بتاؤ, اپنی بیوی تک کو نہ بتاؤ, کہیں وہ فخر میں اپنے خامد کی یہ نہ کر دے کہ میرا تو خامد اس طرح اپنے رشتہ داروں کو بانٹتا ہے. بند لفافے میں چپ چاپ بالکل, کہ اللہ اس کا معاملہ درست کر دے.
تو تمام رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، خاص طور سے اپنے بہن بھائیوں کو زیادہ خیال رکھیں۔ مان لو آپ کے یہاں کھجور کے ڈبے کھل رہے ہوں اور آپ کے بھائی اور بھتیجے سوکھی روٹی سے جو ہے وہ روزہ کھول رہے ہوں، تو آپ یقین کریں آپ کا وہ نہ روزہ قبول ہوگا نہ وہ آپ کا کھانا قبول ہوگا۔ تو اس لیے اگر آپ میں اور آپ کے بھائی میں 1 اور 10 کا فرق ہے تو اس فرق کو کم کرنے کی کوشش کریں، 5 اور 10 کا کریں۔ تو پہلے وہ لوگ ہیں انہیں فرب کرنا، زکوٰۃ کا ایک لفظ ایک جو میننگ ہے نا وہ فرب کرنا بھی ہے۔ یہ ہو گیا۔ اور کیا سوال تھا؟ کیا بتا کے دینی ہے؟ جی ہاں، ان کا سوال یہ بھی ہے کہ کیا زکوٰۃ بتا کے دیں؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ بتا کے دی جائے، آپ اسے تحفہ کہہ کے دے سکتے ہو بالکل کہ میری طرف سے گفٹ ہے، کیونکہ یہ ہے ہی تحفہ۔ امیروں کے مال میں غریبوں کے لیے تحفہ ہے زکوٰۃ جو ہے۔ اور کچھ بھی تھا؟ بس 3 سوال یہی تھے۔ راشن دے سکتے ہیں؟ ہاں، راشن بھی دے سکتے ہیں بھائی، بالکل کچھ بزرگ تو کہتے ہیں اجازت اس بات کی کہ راشن بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ بھائی جو ہے راشن سے ان کا کام چل جائے گا، پورا ہو جائے گا ان کے گھر کا معاملہ۔ لیکن کچھ لوگ منع کرتے ہیں۔ میرے نزدیک بھی جو صحیح مد ہے وہ کیش دینا چاہیے راشن کی جگہ۔ آپ مالک بناؤ، وہ کچھ ہی کرے، پھر آپ نے ایک بار کسی غریب کو مالک بنا دیا، وہ اس مال کا کچھ ہی کرے، یہ نہیں کہ آپ اس پہ زبردستی تھوپ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ ہے کہ میں نے راشن ہی دینا ہے، پھر آپ انہیں بتا کے دو کہ زکوٰۃ کے پیسے کا راشن ہے، آپ لینا چاہو لے لو، پیسے لینا چاہو پیسے لے لو۔ تو جو اگر زکوٰۃ کے راشن لینے سے منع کرے اسے مت دو، اور لوگوں کو دے دو۔ اگر آپ کی حیثیت نہیں ہے پیسے دینے کی، پیسے ہی مت دو کہ بھائی یہ تو زکوٰۃ کے ہم نے یہی مت نکالی، فارم بھروا لو۔ چاہے مطلب طارق عبداللہ صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ فارم بھروا لو اور انہیں بتا دو بھائی یہ ہم 2000 کا راشن دے رہے ہیں، زکوٰۃ کا ہے، اگر آپ لینا چاہو لے لو، نہیں تو ہم کسی اور کو دے دیں۔ یہ اس طرح سے زکوٰۃ کا معاملہ۔ ویسے میرے نزدیک آخری درجہ اور بہترین درجہ یہی ہے کہ آپ نقد بانٹیں لوگوں میں اور انہیں مالک بنا دیں، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ تب ادا ہوتی ہے جب ہم سامنے والے کو مالک بنا دیں کہ وہ جس طرح مرضی اسے استعمال کرے۔ اسے دوائی کی ضرورت ہے اور ہم اسے راشن دے رہے ہیں، اس کے بچوں کو دودھ نہیں مل رہا اور ہم اسے تیل پلا رہے ہیں سرسوں کا۔ مان لو جو چیز کی ضرورت ہو نا اس سے وہ اپنے آپ استعمال کر سکے۔ کسی کی امانت ہمارے پاس رکھی ہو تو اس پہ بھی زکوٰۃ دینی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کسی کی امانت ہمارے پاس رکھی ہو تو اس پہ بھی زکوٰۃ دیں گے؟ وہ دے گا زکوٰۃ جس کی امانت ہے، اس نے پیسے لے رکھے ان پیسوں پہ زکوٰۃ دے گا۔ بھائی امانت آپ کے پاس رکھوائی اس نے، اگر پیسے لیے اس کے بدلے میں گروی رکھوا رکھی تب بھی وہی دے گا، اور اگر ویسے ہی رکھوائی تب بھی وہی دے گا، کیونکہ آپ کے استعمال میں تھوڑی ہے وہ۔ اور کسی ذہن میں کوئی بات بھائی؟ بس اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ بیٹھنا قبول فرما، یا اللہ جو یہاں پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جہاں جہاں ہمارے بھائی مسلمان پریشان ہیں ان کی مدد فرما، یا اللہ خاص طور سے فلسطین کے مسلمانوں کے رمضان کے روزے جو ہیں آسان فرما دے، یا اللہ ان پہ جس طرح کے حملے ہو رہے ہیں اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے دے، اللہ اس ظلم سے بچ جائیں اللہ پاک۔ یا اللہ قرآن میں تو نے کہا کہ دعا یہ کیا کرو کہ ہم پہ ظلم نہ کریں، اللہ تجھے ایسے نہ انہیں آزمائی ہو، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی خیر کی معاملہ فرما دے، اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے، رمضان کا زیادہ زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ، کوئی بغض، رشتہ داری میں کوئی کھٹاس آئی ہوئی ہے اللہ اسے دور کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں جھکنے والا بنا دے، یا اللہ جھک کے معافی مانگنے والا بنا دے، یا اللہ ہماری اکڑ ہمارا تکبر ختم کر دے، یا اللہ پاک جس تو نے دین میں ہمیں بھیجا ہے اللہ ایمان والی زندگی، ایمان والی موت عطا فرما، یا اللہ حضور کی حد درجے کی محبت عطا فرما، حضور پہ زیادہ زیادہ درود بھیجنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔